السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین کرام، امید ہے آپ لوگ خیر واپس سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، اس بیان کو مکمل سنیے اور بیان پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔ ہمارے چینل پہ نہیں ہے، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بہت سے لوگ حضرت کاتب وحی سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر تنقید کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف زبان کھولتے ہیں۔ یاد رکھو، یہ تو اللہ حلیم ہے اور حضور کی برکت ہے کہ اس امت میں عذاب نہیں آتا، ورنہ جس دن حضرت معاویہ کی تنقید کریں گے زبان ٹیڑھی ہو جانا چاہیے، چہرہ کالا ہو جانا چاہیے، نحوست چہرے پر اتر آنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات حلیم ہے۔ حضرت معاویہ وہ صحابی ہیں۔ میں آپ سے بتا دوں، ایک دن ایک پہلوان آ گیا مجمع میں۔ اگر کوئی پہلوان ہو تو معاف کرے گا، پہلوان تو ہوتے ہیں لیکن عقل جیسی چاہیے نہیں ہوتی۔ وہ پہلوان آ کر حضور بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت معاویہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں حضور کے ساتھ۔ وہ آ کر حضور سے ایسے کہتا ہے، چیلنج کرتا ہے، اللہ کے رسول مجھ سے کشتی لڑ لیجئے۔ اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شرم و حیا کے مجسم ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر نہیں اٹھا رہے ہیں، اس کی طرف دیکھ نہیں رہے ہیں۔ دوبارہ کہتا مجھ سے کشتی لڑ لیجئے۔ جب تیسری دفعہ کہا تو حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے، اللہ کے دشمن پہلے مجھ سے لڑ لے، اللہ کے دشمن پہلے مجھ سے لڑ لے۔ اب وہ پہلوان ہکا بکا ہو گیا اور رفو چکر ہو گیا، روانہ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ سارے بیوقوف حضرت معاویہ سے ڈرتے بہت ہیں۔ یہ جو لوگ بھی بیوقوف ہیں وہ سب حضرت معاویہ سے ڈرتے بہت ہیں۔ بہرحال حضور اتنا خوش ہو گئے کہ حضور نے کہا، اے معاویہ، اللہ تجھے کبھی مغلوب نہ کرے۔ کتنی جامع دعا ہے، اے معاویہ، اللہ تجھے کبھی مغلوب نہ کرے۔ دوستو، حضور کی دعا نہ لگے، یہ لگ گئی۔ اور علماء کرام کہتے ہیں جنگ جمل، جنگ صفین، جس میں حضرت معاویہ حضرت علی میں جنگ ہوئی، چاہے حق پر کوئی ہو، صحیح دونوں تھے، چاہے حق پر دونوں ہو، کوئی ایک ہو، لیکن صحیح دونوں تھے۔ یہ ایسی لڑائیاں ہیں کہ جس میں دونوں طرف کی جنت میں جائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، آدھے صحابہ ادھر تھے اور آدھے صحابہ ادھر تھے، اور کوئی صحابی جہنمی نہیں ہو سکتا۔ تو دوستو، یہ بھی جنتی اور یہ بھی جنتی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذرا لڑنے اڑنے میں کم دلچسپی رکھتے تھے، تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ جاتے تھے جہاں سے راستہ جاتا تھا۔ تو کوئی جاتا تھا تو کہتے تھے، چاہے ادھر سے جا کے لڑو چاہے ادھر سے جا کے لڑو، دونوں طرف مرو گے تو شہید ہی ہوگے، جنت ہی میں جاؤ گے، چاہے ادھر سے لڑو چاہے ادھر سے لڑو۔ تو وہ جو ہے خود جو ہے حضرت ابو ہریرہ کھانے کا وقت ہوتا تھا حضرت معاویہ کہیں جا کے بیٹھ جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا حضرت علی کے لشکر میں آ جاتے تھے۔ کسی نے کہا، حضرت دونوں میں جا رہے ہیں، دونوں اچھے ہیں، ذرا یہاں حضرت معاویہ کے یہاں کھانا ذرا اچھا ہوتا ہے تو کھانے میں یہاں شریک ہو جاتا ہوں، وہاں نماز ذرا اچھی ہوتی تو وہاں نماز میں شریک ہو جاتا ہوں، تو دونوں میں شریک ہو جاتا ہوں۔ دوستو، جو ہے دونوں حق پر ہیں، ہم کو دونوں کا احترام کرنا۔ باپ اور چچا لڑیں تو ہم کو اس بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر بیچ میں ہم پڑھتے ہیں تو ہم تو اس برہمن سے بھی زیادہ بیوقوف ہیں۔ ایک برہمن کے دروازے پر گائے بھی بدھی ہوئی تھی اور پیپل کا درخت بھی تھا، اور گائے پیپل کو کھا رہی تھی۔ تو ایک مسلمان نے کہا، آئیے پنڈت جی، یہ دیکھیے کیا تماشا ہو رہا ہے، یہ بھی آپ کے بھگوان ہے، یہ بھی ایک بھگوان دوسرے بھگوان کو کھا رہا۔ تو کہنے لگے، مولوی جی، یہ دونوں ہمارے بھگوان ہیں، آپس میں نمٹ لیں گے، ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، ہم کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دوستو، ہمارے لیے تو دونوں عظیم ہیں، ہمارے لیے تو دونوں سرمایہ سعادت ہیں، دونوں ہمارے آنکھوں کے نور ہیں، دونوں ہمارے دل کے سرور ہیں۔ دوستو، ہم کو ان سے بھی محبت ہے اور ہم کو ان سے بھی محبت ہے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کا طریقہ، یہی ہے ایمان، قرآن پر ایمان، یہی ہے رسول پاک پر ایمان، یہی ہے اللہ کی ذات پر ایمان، یہی ہے اسلام کی حقیقت اور حقانیت کی جو لوگ اسلام پر ہیں ہم ان کو اسلام پر سمجھیں، جو محبوب ہیں ہم ان کو محبوب سمجھیں۔ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر بیٹھے جا رہے تھے اور پیچھے حضرت معاویہ بیٹھے ہوئے تھے۔
پیچھے حضرت بتاؤ کوئی اپنے دشمن کو اپنی سواری پہ اپنے ساتھ بیٹھاتا؟ تو حضرت معاویہ بیٹھے، حضور نے مڑ کر کہا معاویہ میرے جسم کا کون سا حصہ تمہارے جسم سے لگ رہا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول میرا پیٹ اور میرا سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے، پیٹ اور سینہ آپ کی پیٹھ سے لگ رہا ہے۔ تو حضور دعا دیتے ہیں اللہم املأہما علما، اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے، اے اللہ دونوں کو علم سے بھر دے۔ حضرت معاویہ کے سینے پیٹ کو علم سے بھرنے کی دعا دی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو جس کے لیے حضور دعائیں دیں ہم کو معاویہ معاویہ کہیں، کتنی بدتمیزی کی بات ہے، کتنی بے ادبی کی بات ہے۔ سچ کہتا ہوں اگر حضور کے سامنے کوئی معاویہ کہہ دے گا حضور سے تماچا لگا دیں گے۔ یہ بڑے عزیز ہیں، بڑے پیارے ہیں، حضور نے ان کے علم کے لیے دعا کیا، ان کے تقوی کے لیے دعا کیا، ان کے غلبے کے لیے دعا کیا ہے۔ اور کبھی بھی کوئی رائے و مشورہ ہوتا تھا تو حضور جس طرح سے اور کو بلاتے تھے حضرت معاویہ کو بھی بلاتے تھے۔ اور حضرت عمر نے اپنی خلافت کے زمانے میں حضرت معاویہ کے بارے میں کہا یہ شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمانوں کے کسرا، شان و شوکت کے اعتبار سے مسلمانوں کی کسرا ہیں۔ بہرحال ہم کو تو ایک ایک صحابی پر ایمان لانا ہے۔ تو سن لو کوئی ایک صحابی پر بھی ایمان لا، اور وہ فرقہ خدا جانے کائنات میں اس کا کیا مقام ہوگا، میں اسی مقام کی سراحت نہیں کرتا۔ وہ فرقہ جو سارے صحابہ کو نہیں مانتا، کہتا حضور کے بعد سب کے سب مرتد ہو گئے تھے، 3-4 کے علاوہ سب کے سب مرتد ہو گئے تھے۔ اس میں خلفائے راشدین بھی ہیں، اور اس میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اس میں بدریین بھی ہیں، احدیین بھی ہیں، اور اصحاب بیعت رضوان بھی ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رضا اور رضوان کی بشارت دے دی ہے۔ اور حضور نے فرمایا ہے صلح حدیبیہ میں جتنے مسلمان شریک ہیں سب کے سب جنت میں جائیں گے، سب کے سب جنت میں جائیں گے۔ تو ادھر تو حضور کہیں جنت میں جائیں نہیں جائیں، جنت میں جائیں گے، اور ادھر یہ دشمنان دین یہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ بتاؤ مسلمان نہیں ہوگا تو جنت میں جائے گا؟ نہیں جا سکتا۔ تو آج کی میری تقریر کا موضوع یہی ہے، جو صحابہ پر ایمان نہیں لائے گا وہ قرآن پر بھی ایمان نہیں لائے گا۔ کیوں؟ صحابہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کے ناقل ہیں، غور سے سنیے گا، صحابہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کے ناقل ہیں، ہم تک قرآن انہوں ہی نے پہنچایا۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو ہم کو قرآن نہیں ملتا۔ تو قرآن کے جس طرح سے ناقل ہے صحابہ اسی طرح سے قرآن میں داخل ہے صحابہ۔ تو ناظرین اکرام آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اور اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے، اپنی رائے ضرور آپ پیش کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔